عبدالعزیز نے سب سے پہلے یہ فکر کیا کہ کسی بھی صورت سے حرم کے اندر حدیث کا درس شروع کیا جائے. اب ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت پڑی جو درس حدیث دے. دو لوگوں سے مشورہ کیا, لیٹر بھیجا کہ ہمیں ایک عالم چاہیے جو حرم کے اندر بیٹھ کے درس دے. تو ہر جگہ جواب ملا کہ اس وقت یہ حرم کے اندر, اس حرم مکی میں بیٹھ کر کے درس دینے کا مستحق ایک ہی عالم دنیا میں موجود ہے, وہ اعظم گڑھ مبارک پور میں ہے. کہاں ہے؟ اعظم گڑھ مبارک پور میں. نام کیا ہے؟ مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری صاحب تحفہ رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. لیٹر پہنچ گیا, آپ آئیے, ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم حرمین کی خدمت کریں, شرک و بدعات سے پاک کریں, اور آپ حرم کے اندر بیٹھ کر کے حدیث رسول کا درس دیں تاکہ پوری دنیا میں حدیث کا علم عام ہو جائے. لیکن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا, انہوں نے جانا پسند نہیں کیا. اور ذرا دیکھو ہم نے کیسا ساتھ دیا ہے. حدیث کا علم کا انتظام کس نے کیا؟ اہل حدیث جماعت نے. اور سن 1344 میں, کتنے میں؟ 1344 میں مولانا ثناء اللہ مرسری, مولانا محمد صاحب جوناگڑھی اور مولانا محمد ابو القاسم سیف بنارسی یہ حج میں گئے. ملک عبدالعزیز کو پتا چلا, پہلا چاروں طرف چرچا ہوا کہ ہندوستان کے 3 بڑے بڑے حدیث کے عالم آئے ہوئے ہیں. مدینے کے لوگوں نے اجازت لی, یعنی حدیث پڑھی ان سے, مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی سے. مکے کے لوگوں نے جب حج کا موقع آیا, اللہ اکبر, اہل حدیث ہندوستانیوں تمہیں مبارک ہو, تم نے آبپاشی کی ہے, تم نے حرمین کی آبیاری کی ہے, کیا ہے پہلے, آج بھی کر رہے ہو اور آئندہ بھی کرتے کہ چھوڑ دو گے؟ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دنیا کو دعوت دیں گے, تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ, آ جاؤ ہمارے ساتھ. حرمین ہمارا نہیں ہے, آپ کا بھی ہے, صرف میرا نہیں آپ کا بھی ہے, سب کا حرمین ہے. آؤ مل کر کے حرمین کا تحفظ کریں. اس موقع پر مسجد نبوی کا خطبہ, حج کا موسم آیا تو حاکم مدینہ جو تھا اس نے شیخ بنارسی رحمت اللہ علیہ سے سند اجازت لی, حدیث کی اجازت لی, اور اس نے سرکاری طور پر اعلان کروایا کہ آج جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے ممبر پر ہندوستان کے اہل حدیث عالم مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. یہ جماعت اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے دوستو کہ اس کے اماموں نے, اہل حدیثوں کے حدیث کے لمبرداروں نے ایک ہی اجمی کا نام ملتا ہے جس نے آج تک مسجد نبوی میں خطبہ دیا ہو, وہ جماعت اہل حدیث کا عالم ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ. اللہ ان بزرگوں کو قبر کے نوروں سے بھرے. نمبر 3 حرمین شریفین میں ہم نے کیا کیا ہے, ایک بات بتائیں, بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, چمن کو جب لہو کی ضرورت پڑی ہماری ہی گردن پہلے کٹی, مگر اب یہ کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. اب ان کا چمن بن گیا, ہمارا نہیں. آؤ نمبر 3 مولانا عبد الغفار رمضان پوری رحمت اللہ علیہ 1323 ہجری میں جب حج کے لیے گئے, جدہ سے نکلے مکہ, مکے سے عرفات سے مزدلفہ سے منی سے خانہ کعبہ, پھر اس کے بعد مکے سے مدینہ گئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم کہیں ہمیں ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں ملا, ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں ملا. یہ اہل حدیث عالم مولانا عبد الغفار رمضان پوری رحمت اللہ علیہ, اس اہل حدیث کے قبر کو اللہ نوروں سے بھر دے. اس نے ٹھان لیا ہم انشاءاللہ واپس اللہ ہم کو لے گیا, ہم اپنی جماعت اہل حدیث ہندوستان سے ٹھنڈا کریں گے, اور جہاں حاجی جاتا ہے وہاں تک پانی کے انتظام ہم کریں گے. الحمدللہ
پانی کا انتظام ہم نے کیا. اہل حدیث جماعت نے میرا مکے سے لے کر کے عرفات تک، پھر مکے سے لے کر کے مینا تک ملک عبدالعزیز کے ہاتھ میں پیسہ جمع کیا گیا اور انہوں نے 2 عالم مقرر کیا اور کہا ہر جگہ کنواں کھدوا کر کے حاجیوں کے لیے پانی کی مشکلات کو آسان کر دو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نمبر 4، ہمارے بہت سارے بھائی اور شیخ عبدالسلام تو زیادہ پریشان نظر آتے ہوں گے چونکہ ان کا وقت بھی ہم لے رہے ہیں. نمبر 4 کی بات بھائی، بس 2 منٹ. اللہ اکبر. 1927 میں، کس نے 1927 عیسوی کے اندر مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اہل حدیث عالم امرتسر کے تھے، یہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو دیکھا نہر زبیدہ میں کہیں اترنے کی جگہ نہیں اور کوئی کود گیا تو نکلنے کی جگہ نہیں، پانی ویسے گندا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. حج میں گئے، نہر زبیدہ کا معائنہ کیا، رو پڑے حاجیوں کی تکلیف، حاجیوں کا دکھ، اور نہر زبیدہ کی ایک خستہ حالی کو دیکھ کر کے یہ اہل حدیث عالم برداشت نہ کر سکا. وہ حکومت نے ان کو، ملک عبدالعزیز نے ان کو حرم مکی میں درس کے لیے مقرر کیا تھا کہ جب تک آپ حج میں ہیں برابر آپ درس دیا کریں. یہ درس دیتے رہے، رو پڑے اور اپنے ساتھیوں سے کہا روتے ہوئے، لوگوں چندہ اکٹھا کرو تاکہ نہر زبیدہ کو درست کر سکیں. اسی وقت حاجیوں نے، اہل حدیث ہندوستانی حجاج کو پتا چلا، سب لوگوں نے مل کر کے چندہ اکٹھا کیا اور نہر زبیدہ کو پھر دوبارہ سر نو استعمال کے لائق بنایا. الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. نمبر 6، سن 1900 ایک عرصے سے مصر کی حکومت جو ہے دوستو غلاف کعبہ بھیجتی تھی، خانہ کعبہ کا غلاف بھیجتی تھی، لیکن 1927 میں انکار کر دیا. نجدیوں کی حکومت ہے، میں نہیں بھیجوں گا. بڑی مشکلات میں پرانا پردہ، پرانا غلاف چڑھایا گیا. 1928 میں ترکیہ نے بھی اعلان کیا. سب کچھ اعلان ہو جانے کے بعد ملک عبدالعزیز پریشان. اللہ، ذکات کا مہینہ آ گیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ نجدیوں کی حکومت میں غلاف کعبہ بھی نہیں بدلا جا سکتا. یہ خبر مولانا داؤد راس غزنوی، نام یاد رکھنا کو، مولانا داؤد راس غزنوی جن کی وفات 1963 ہجری کے اندر ہوئی ہے، انہوں نے اعلان کیا حضرت آپ پرواہ نہ کریں، ہم پاکستان سے تیار کرائیں گے. اس وقت ہندوستان بھی پاکستان کا حصہ تھا اور غلاف کعبہ لاہور میں تیار ہوا اور خانہ کعبہ میں چڑھایا گیا. پھر آئندہ سال خانہ کعبہ میں ایک دارالقصوہ قائم کیا گیا اور اسی کے اندر باقاعدہ خانہ کعبہ کا پردہ اہل حدیث علماء بیٹھ کر کے، اہل حدیث مزدور ہندوستان سے جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ تیار کرتے اور اس طرح سے ذی الحجہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا پردہ چڑھایا جاتا.